سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو اپنی تمام برکات سے مالا مال فرمائے۔ اب میرے ساتھ مل کر خدا کا کلام سیکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے بائبل مقدس میں تعلیم کے بارے کیا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر سیکھیں۔ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں وائز کی کتاب باب نمبر 12 آیت نمبر 12۔ سو اب آئے میرے بیٹے، ان سے نصیحت پذیر ہو۔ بہت کتابیں بنانے کی انتہا نہیں ہے اور بہت پڑھنا جسم کو تھکاتا ہے۔ سلیمان نے لکھا ہے کہ بہت کتابیں بنانے کی انتہا نہیں ہے اور بہت پڑھنا جسم کو تھکاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا طالب علم جس نے ساری رات پڑھ کر گزاری ہو، امتحان کے لیے خوب تیاری کی ہو، کوئی مساوات یاد کی یا پھر کسی نصابی کتاب کو پڑھ کر ہٹا ہو، وہ اس بیان کی صداقت کی تصدیق کر سکتا ہے۔ یہاں پر سلیمان کا نقطہ یہ تھا کہ محض علم حاصل کرنے یا جمع کرنے سے زیادہ اہم خدا سے ڈرنا اور اس کی فرما برداری کرنا ہے۔ وائز کی کتاب 12 باب آیت نمبر 12 اور 13۔ اب سب کچھ سنایا گیا۔ حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ بھلی ہو خواہ بری، عدالت میں لائے گا۔ ایسا کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تعلیم غیر اہم ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یسوع نے بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بچپن کے بارے میں جو واحد چیز ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے، لوکا 2 باب آیت نمبر 52، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے بیٹے نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو ایسے مقام پر رکھا جہاں پر اسے عام انسانوں کی طرح علم حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ تعلیم اس سارے معاملے کا حصہ تھی۔ کلیسیا نے ساری تاریخ کے دوران تعلیم اور ذہنی ترقی کو فروغ دینے کے لیے کاوشیں کی ہیں۔ اصلاح کار جان کیلون عالمگیر سطح پر تعلیم کے دیے جانے کا حامی تھا، اور اس کا ماننا تھا کہ ہر ایک بچے کو پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ ریاضی اور گرامر کی خاص تربیت دی جانی چاہیے۔ مارٹن لوتھر نے سکھایا کہ کلام مقدس کے فہم و ادراک اور اس دنیا کے علم کے لیے جس میں اس کلام کا بیج بویا جائے گا، تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ سنڈے اسکول کی تحریک 1780 میں اس وقت شروع ہوئی جب رابرٹ ریکس نے ان غریب لوگوں کے بچوں کو تعلیم دینا شروع کی جن کو معاشرے میں بالکل نظر انداز کیا جاتا تھا۔ زیادہ تر یونیورسٹیاں بشمول ہارورڈ، ییل، پرنسٹن، آکسفورڈ اور کیمبرج کی بنیاد مسیحیوں نے اپنے مذہبی اسکولوں کے طور پر رکھی تھی۔ وائز کی کتاب میں ایک بیٹے کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی ہدایات پر دھیان لگائے اور اس سارے مرحلے کے دوران حاصل کردہ علم کا اطلاق حکمت کہلاتا ہے۔ بائبل مقدس کے انگریزی ترجمے میں لفظ ایجوکیشن شاید نظر نہ آئے۔ اردو ترجمے میں لفظ تعلیم کم از کم 195 دفعہ استعمال ہوا ہے، لیکن بائبل مقدس تعلیم کے عمل کے بارے میں بہت زیادہ کچھ بیان کرتی ہے، اور اس کا آغاز والدین اور بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔ والدین کو یہ حکم دیا گیا ہے، افسیوں 6 باب کی آیت نمبر 4 میں لکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کریں، اور جو یونانی لفظ پیڈیا یہاں پر استعمال ہوا ہے اس کے معنی انگریزی زبان میں نیچر کیے گئے ہیں، اور یہ لفظ اپنے اندر تربیت، تعلیم، ہدایت اور اصول و ضوابط کے مطابق ڈھالنے کے معنی رکھتا ہے۔ سلیمان ہمیں بتاتا ہے کہ ہر ایک سچے علم کی بنیاد خداوند کا خوف ہے۔ انسال 1 باب آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ یہاں پر جس لفظ کا ترجمہ خوف ہوا ہے اس کے معنی دہشت یا ہولناک ہیبت نہیں ہے، اس کی بجائے اس کے معنی خدا کی پاکیزگی اور جاہ و جلال کو دیکھ کر اس کی عزت کرنے اور اس کی تابعداری کرنے یا اسے مایوس نہ کرنے سے کبھی نہ ہچکچانے کے ہیں۔ یوحنا 8 باب کی آیت نمبر 32 میں یسوع مسیح نے کہا ہے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ خوف سے آزادی سچائی میں تعلیم پانے کے وسیلے سے ملتی ہے۔ رومیوں کے نام لکھے گئے خط کے اندر پولس رسول کی طرف سے لفظ جاننا اور جاننے جیسے الفاظ قریباً 11 مرتبہ استعمال کیے گئے ہیں۔ ہمیں کیا جاننا ہے؟
خدا کے کلام کو جب ہم روحانی علم حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی زندگیوں پر اس کا اطلاق کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم روح اور سچائی سے خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ علم الہیات کو ملکہ علوم کہا گیا ہے کیونکہ خدا کی ذات کے بارے میں ہمارا علم زندگی کے دیگر تمام پہلوؤں کی تشنگی کو ختم کرتا ہے۔ ایک مسیحی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو، جو خود کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کرے جس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ دوسرا تیموتھیوس 2:15 نیو انٹرنیشنل ترجمے میں اس آیت کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول ہونے والے کے طور پر پیش کرنے کی انتہائی کوشش کرو، ایک ایسے کام کرنے والے کے طور پر جسے شرمندہ نہ ہونا پڑے اور جو سچائی کے کلام کو مناسب طور پر استعمال کرنے کے قابل ہو۔ یہاں پر جس یونانی لفظ کا ترجمہ مطالعہ، علم کو کام میں لانا کیا گیا ہے، اس کے معنی محنت کرنا، زور لگانا، خود پر اطلاق کرنے میں جلدی کرنا بھی ہے۔ اس لیے خود کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ہمیں بڑی محنت کے ساتھ خدا کے کلام کے مطالعے کا اطلاق بھی اپنی ذات پر کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ تعلیم کو معاشرے کی ساری بیماریوں اور برائیوں کا علاج خیال کرتے ہیں۔ بہرحال تعلیم بذات خود برائی کو ختم کرنے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خدا کی محبت کے بغیر علم تکبر پیدا کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 8:1۔ اب بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں۔ علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ نیکودیمس یہودیوں کا سردار اور فریسیوں میں سے ایک استاد تھا، لیکن اس کے باوجود وہ روحانی زندگی کی بنیادی ترین باتوں کو نہیں جانتا تھا۔ یوحنا 3:10 میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ پولس بہت پڑھا لکھا شخص تھا۔ وہ اپنے دور کی بہترین یہودی درسگاہوں سے تعلیم یافتہ تھا اور وہ مختلف معاشرتی پس منظر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اپنی اس تعلیم کو بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کرنے کے قابل تھا۔ لیکن پولس کی اس ساری تعلیم نے یقینی طور پر اسے پاک نہیں بنایا تھا۔ پہلا تیموتھیوس 1:16۔ لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں، اور اس نے ان لوگوں کو انتباہ کیا۔ دوسرا تیموتھیوس 3:7 میں لکھا ہے، اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی۔ محض کچھ حقائق کو جاننا کسی بھی انسان کو بہتر نہیں بناتا، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ کوئی شخص بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بے وقوف ہو۔ تعلیم کا آغاز خدا کے وجود کی حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس حقیقت کے ساتھ بھی کہ اس نے اپنی مخلوقات، اپنے کلام اور اپنے بیٹے کے ذریعے سے ہم تک اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ جیسے جیسے ہم خدا کی تخلیقات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھتے ہیں، ویسے ویسے خدا کی حکمت اور قدرت کے بارے میں ہمارا ادراک گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم خدا کی خدمت کا کام کرنے کے لیے زیادہ تیار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا تیموتھیوس 3:16-17 تک ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ دوسرا پطرس 3:18 میں لکھا ہے، بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ، اس کی تمجید اب بھی ہو اور ابد تک ہوتی رہے، آمین۔ جیسے جیسے ہم خدا کے بیٹے کے علم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے اس کے لیے ہماری محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور ہماری طرف سے اس کی خدمت کرنے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دعا کرتا ہوں خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔